اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر تو لے کر آئے اہل کتاب پر ساری کی ساری نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، تو تب بھی تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ تو تابعداری کرنے والا ہے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ان میں سے ایک جماعت تابعداری کرنے والی ہے دوسری جماعت کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ، اور اگر آپ تابعداری کریں ان کی خواہشات کی بعد اس کے ما جاءک من العلم، کیا آپ کے پاس پہنچ چکا ہے علم، انک اذا لمن الظالمین، یقیناً آپ ہوں گے ظالموں میں، بے انصافوں میں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے تو یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھ رہے تھے، اور جیسے ہی اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو قبلہ دوبارہ مقرر فرمایا تو ان کے ناز نخرے، چیخ پکار، الزامات شروع ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کو ان کی بڑی فکر تھی کہ کسی طریقے سے یہ یہود، نصارہ، مشرکین، بت پرست اپنے ادیان باطلہ کو چھوڑ کے راہ راست پر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، ان کو دعوت دینے کے پیچھے پڑے رہتے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے کر لیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پیغام پہنچا دیجئے، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ باقی آپ سے یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ایک نہیں ہزاروں معجزے ان کے سامنے پیش کریں، انہوں نے آپ پر ایمان لانا نہیں ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں ان کی خواہشات کی، ایک خواہش نہیں ہے بلکہ کئی خواہشات، ظاہر ہے ایک خواہش کے بعد ان کی دوسری خواہش سامنے آئے گی، دوسرے کے بعد تیسری آئے گی، آپ جتنوں کو بھی پورا کریں انہوں نے ایمان لانا نہیں۔ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، وہ ایمان لے کر آتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں ایمان لے کر آئے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائی، ورقہ ابن نوفل ایمان لے کر آئے، غلاموں میں زید ابن حارثہ ایمان لے کر آئے، لیکن انہوں نے ایمان لانا نہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر نہ ڈالیں، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرمایا، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں گے ان کی خواہشات کی، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے لیے
یہ دعا تو کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کا یہ مطالبہ ہے، یہ معجزہ اگر سامنے آ رہا ہے تو یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ نبی اور رسول ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے صاف بالکل کلیئر ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد امت کو سنانے کے لیے ہے، اے نبی علیہ السلام کی امت، آپ یہ بات غور سے سنیں کہ یہود ایمان لانے والے نہیں، آپ ان کی تابعداری نہ کریں۔ اس لیے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ یہ دعا اللہ رب العزت سے ہمہ وقت مانگا کرے، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، یہ کہو کہ اے اللہ ہم تو ایمان لے کر آئے، اللہ اس ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایمان لائے، نیک اعمال کی اور استقامت اس پر نہ رہا، دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر چلے گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کے تمام اعمال خیر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔